Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our lecture number 18 of Strategy for Human Resource Management. In the previous lecture, we covered about employee development. We studied what is change and a change process. Then we did how many and what kind of OD techniques can we use. Then we also talked about the learning organizations. What are the learning organizations? What make them learning organization and what is their purpose? Then we also discussed about evaluating training programs. What are the methods available? Then we talked about cross-cultural trainings. And in the end, international training and development issues. So in the last lecture, first we differentiated between training and development. And we said training is a learning for a current use, while development is a learning for future use. So this was the difference. Then we studied about change. What is change? And why do we have to change? Why do organizations have to change? And we said that because the world and the time is very dynamic, everything is changing. And we used the phrase that change is the only constant. That change is something which keeps on happening. So the organizations, they also have to change to cope up with the changes in the world. And then we discussed about the change process. We said that people usually resist change. لوگ نہیں اچھا سمجھتے کہ چینج ہو رہی ہے because ان کی روٹین چینج ہو رہی ہے. They like routine. They want to do what they were doing. لیکن resist کرتے ہیں. تو اس resistance کو overcome کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ ہم 3 اسٹیج ماڈل یوز کرتے ہیں چینج کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, جس کے لیے فرسٹ ہم اس کو انفریز کرتے ہیں. انفریز کا کیا مطلب ہے کہ اس چینج کو جو ایک پیٹرن آلریڈی چل رہا ہے اس کو گریجولی ایک دوسرے پیٹرن کی طرف کنورٹ کرنا شروع کرتے ہیں. ہم نے اس ایگزامپل میں دیکھا کہ ہمارے پاس ایک ٹرائنگل تھا جس کا کلر ریڈ تھا. ریڈ ٹرائنگل کو ہم نے آہستہ 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 بلو سرکل کی طرف لے کے جانا تھا. دین ان دا مڈل چینج پروسیس ہم نے ریڈ ٹرائنگل کو بلو سرکل میں کنورٹ کیا, اور جب وہ کنورٹ ہو گیا اس کے بعد ہم نے کیا کیا, ری فریز کیا. سو وی ڈیڈ 3 things: انفریز, چینج اینڈ ری فریز, تاکہ وہ جو چینج ہوئی ہے وہ پرماننٹ رہ جائے. یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا. دین وی ڈسکسڈ اباؤٹ OD ٹیکنیکس, کہ کون کون سی ٹیکنیکس ہیں جو آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ کے لیے ہم کر سکتے ہیں, جن کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے ہم نے دیکھا کہ سروے فیڈ بیک ایک میتھڈ ہے. آپ لوگوں کے ایٹیٹیوڈز چیک کرتے ہیں اور پھر ان ایٹیٹیوڈز کے مطابق اگر کوئی پرابلمز ہیں تو ان کو سالو کرتے ہیں. اگر لرننگ کی ضرورت ہے, ٹریننگ کی ضرورت ہے, تو یو ڈو دیٹ ٹریننگ, یو لرن. پھر ہم نے کہا کہ پروسیس کنسلٹیشن ہوتی ہے. اسپیشلسٹ کنسلٹنٹس جو ہوتے ہیں ان سے ہم ڈسکس کرتے ہیں اباؤٹ آر پروسیسز, کہ ہمارے پروسیس میں کوئی فالٹ تو نہیں ہے, کیا ہمیں کسی ایونٹ کی پروسیس ایونٹ کی سمجھ تو ٹھیک طریقے سے اس کو سمجھ پا رہے ہیں ہم. دین وی سیڈ دیٹ ٹیم بلڈنگ از ون آف دا ٹیکنیکس ایز ویل, کہ آپ لوگوں کی ٹیمز کو بلڈ کرتے ہیں, اس سے ان کی اوپننس, ٹرسٹ آپس میں کریٹ ہوتا ہے, بنتا ہے, جس سے وہ اپنی پرابلمز ایزیلی ڈسکس کرتے ہیں اور سولوشنز نکل سکتے ہیں. دین انٹر گروپ ڈیولپمنٹ ہم نے کہا کہ آپ لوگوں کے آپس میں گروپس کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, جس سے اگین ان کی انٹر پرسنل ریلیشن شپ جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے اور ایونچولی آرگنائزیشنز ڈیولپ ہو جاتی ہیں. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ لرننگ آرگنائزیشنز. ہم نے کہا کہ لرننگ آرگنائزیشنز ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو کنٹینیوسلی اڈیپٹ کرتی رہتی ہیں چینجز کو, کنٹینیوسلی لرننگ کرتی رہتی ہیں. وہ لرننگ آرگنائزیشنز اس لیے لرننگ کرتی رہتی ہیں بیکاز دے فیل دیٹ اف دے ول لرن they are going to gain some competitive advantage. ان کو اپنے کمپیٹیٹر سے, اپنے جیسی دوسری کمپنی سے تھوڑا فائدہ ہو جائے گا. they'll gain a competitive edge. سو ہم نے یہ لرننگ آرگنائزیشن کی بات کی. پھر ہم نے بات کی کہ ٹریننگز جو ہم کرواتے ہیں
ان کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوتا ہے, لیکن کیا وہ مقصد فلفل ہوا ہے؟ کیا آپ نے وہ گولز اچیو کیے ہیں جو ٹریننگ کروانے کے لیے آپ نے جن کے لیے ٹریننگ کروائی تھی؟ تو اس کو ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے کچھ میتھڈ ڈسکس کیے کہ ایک پوسٹ پرفارمنس میتھڈ ہوتا ہے کہ آپ جب ٹریننگ ہو جاتی ہے, جاب پہ امپلائی واپس آ گیا, آپ نے دیکھا کہ اگر اس کی امپروومنٹ آئی ہے اس کی پرفارمنس میں, تو آپ کہتے ہیں کہ ٹریننگ کا فائدہ ہوا ہے, بٹ اس سے صحیح آئیڈیا نہیں ہوتا. پھر ہمارے پاس ایک اور میتھڈ ہے پری پوسٹ ٹریننگ. تو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹریننگ سے پہلے بھی ایویلویٹ کیا, اسیس کیا اور دیکھ لیا کہ کیا پرفارمنس لیول کیا تھا, اور پھر ٹریننگ کے بعد ہم نے دوبارہ سے اس چیز کو اسیس کیا, اسی پرفارمنس کو دوبارہ اسیس کیا. اگر تو اس میں کوئی ڈفرنس ہے تو وی ول سے کہ ٹریننگ کا مقصد پورا ہو گیا ہے. اگر اس میں ڈفرنس نہیں آیا تو ہم کہتے ہیں کہ ٹریننگ کا مقصد پورا نہیں ہوا, وی ڈیڈنٹ اچیو دا گولز وی وانٹڈ ٹو اچیو. سو یہ ایک آپ کے پاس میتھڈ تھا. پھر اس میں یہ بھی دیکھا گیا کہ مے بی پری اینڈ پوسٹ کے ڈفرنس میں جو ڈفرنس آ رہا ہے پرفارمنس میں, دیٹ واز ناٹ بیکاز آف دا ٹریننگ فیکٹر, اٹ مائٹ ہیو بین بیکاز آف سم ادر فیکٹر. کوئی اور فیکٹر اس کو انفلوئنس کر رہا تھا جو آپ میجر نہیں کر سکے. پھر آپ نے ایک اور جو ٹیکنیک ہے اس کو یوز کیا. وہ کون سی ہے؟ دیٹ واز پری پوسٹ ٹریننگ ایویلویشن ود کنٹرول گروپ. آپ ایک گروپ کو ٹرین کرتے ہیں اور ایک گروپ کو ٹرین نہیں کرتے, دونوں کی پری اینڈ پوسٹ پرفارمنس ایویلویشن کرتے ہیں. اگر تو جس گروپ کو آپ نے ٹرین کیا ہے اس کی پرفارمنس بہتر ہوئی ہے, اور جو کنٹرول گروپ تھا جس کو آپ نے ٹرین نہیں کیا اس کی پرفارمنس بہتر نہیں ہوئی, تو دین یو ول سے دیٹ ٹریننگ جو ہے اس کا فائدہ ہوا ہے. ادروائز اگر جو فائدہ ہوتا ہے تو وہ کسی اور فیکٹر سے بھی ہو سکتا ہے. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ کہ کراس کلچرل ٹریننگز کرانے کا کیا ہے, لینگویج کی ٹریننگ کرائی جائے اینڈ کلچر کی ٹریننگ کرائی جائے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہسٹری, اکنامکس, سوشیولوجی, سوسائٹی کیسی ہے, کرنسی کیا ہے, ان ساری چیزوں کی ٹریننگ دینا ضروری ہے. کس کو؟ اپنے ایکسپیٹریٹ کو جو دوسری کنٹری میں جا کے کام کرنے لگا ہے. تو یہ ہم نے بات کی کہ یہ بہت ضروری ہے. دین انٹرنیشنل ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ایشوز کیا ہیں ہمارے پاس؟ ایشوز, سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ان کے لیے جب انہوں نے اسائنمنٹ کر کے واپس اپنی کنٹری میں آنا ہوتا ہے تو ان کے لیے ہم نے پلاننگ نہیں کی ہوتی. تو پلاننگ کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب وہ واپس آئیں تو آپ ان کو کچھ نہ کچھ کام اور دیں. لائک آپ ان کو ڈومیسٹک اسائنمنٹ دے سکتے ہیں, آپ اپنی کنٹری میں ان کو اسائن کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی کام کریں. دین یو گاٹ اندر آپشن کہ آپ ان کو دوبارہ پریپیئر کریں فار سم ادر فارن اسائنمنٹ ان دا سیم کنٹری اور ان سم ادر کنٹری. تو یہ آپ کے پاس دوسری آپشن ہے. دین دیر از آلسو تھرڈ آپشن کہ اگر ان کی ایج یا فزیکل ان کی جو کنڈیشن ہے وہ اس طرح کی ہے کہ انہوں نے ریٹائر ہونا ہے یا ٹرمینیٹ کرنا ہے آپ نے ان کو کسی وجہ سے, اگر اسائنمنٹ ٹھیک نہیں کی یا ان کی ایویلویشن میں ان کی پرفارمنس میں پرابلم ہے, تو دین یو شوڈ آلسو بی پلانڈ. کچھ نہ کچھ آپ کے پاس پلاننگ ہونی چاہیے ان کے لیے کہ اگر آپ نے ٹرمینیٹ کرنا ہے یا ریٹائر کرنا ہے تو کیا بینیفٹس دینے ہیں, گولڈن شیک ہینڈ دینا ہے, لم سم اماؤنٹ دینا ان کو پیسوں کا. تو یہ آپ کے پاس پلاننگ ہونی چاہیے. دیز ور سم امپورٹنٹ ایشوز جو ہم انٹرنیشنل ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ڈسکس کی ہم نے لاسٹ لیکچر میں. ناؤ ٹوڈیز ٹاپک از مینیجنگ کیریئرز. یہ ہم نے جب فاؤنڈیشن بنائی تھی اپنی فرسٹ ڈائیگرام میں, آج پھر اس ڈائیگرام کو دیکھیں گے. تو دس واز آلسو ون آف دا HRM فنکشن. تو مینیجنگ کیریئرز از گوئنگ ٹو بی آور ٹاپک فار دا نیکسٹ 2 lectures. First of all, learning objectives. After reading this chapter, you will be able to understand and describe the term career. کہ career ہے کیا, اس کی ہم definition کریں گے اور اس کو سمجھیں گے. Then you will be able to explain who is responsible for managing careers. کہ جو careers کو manage کرنا ہے اس کا responsible کون ہے, organization ہے, individual ہے یا کچھ اور ہے. Then we will be able to discuss the focus of careers for both organization and individual. کہ organization کس چیز پہ فوکس کر رہی ہوتی ہیں while career management, اور individuals کس پہ کر رہے ہوتے ہیں فوکس. Then you will also be able to describe how career development and employee development differ
एम्प्लॉय की जो ट्रेनिंग है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और एम्प्लॉय की जो डेवलपमेंट है उसमें क्या डिफरेंस है. देन यू विल ऑल्सो बी एबल टू एक्सप्लेन व्हाई करियर डेवलपमेंट इज वैल्यूएबल टू ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन को क्या ऐसा लालच है, क्या ऐसा इंटरेस्ट है कि वो एम्प्लॉयज अपने जो हैं उनको डेवलप करते हैं. Then you will be able to identify the 5 traditional stages involved in a career, describe the implication of personality typologies and jobs. You will be able to identify several suggestions that you can use to manage your career more effectively. अब ये जो आपकी learning outcomes हैं, these are going to be your learning outcomes for the rest of this topic. Career management के पूरे topic के लिए ये आपकी learning outcomes होंगी. Okay, again the same process we were already discussing in almost all the lectures. So in the very first topic of HRM we studied about human resource planning. What is human resource planning? HRP. आप प्लान करते हैं कि आपके पास कितने लोग हैं, आपको कितने लोग चाहिए और कितने लोग कब चाहिए, किस तरह के लोग चाहिए. फिर आप जब ये चीजें डिसाइड कर लेते हैं then you go for recruitment. Recruitment क्या था? Creating a pool of capable और potential candidates. कि आपने वो कैंडिडेट्स का एक पूल बना लिया, एक जगह पे इकट्ठे कर लिए जो आप समझते हैं कि ये जॉब पे परफॉर्म कर सकेंगे. Then in the last few lectures we saw what is selection. सिलेक्शन क्या है, क्या टूल्स हैं, किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, बैकग्राउंड चेक करते हैं. दिस इज ऑल योर सिलेक्शन पार्ट. Then in the very recent chapters we talked about orientation, socialization, training and development. यहां तक हमने इस प्रोसेस को कवर कर लिया है. Now our today's topic is career development. Now you might think that why are we missing these two things? We are not going to miss them. We are going to do them in the next lectures, but the difference between this part, the whole part, this thing, and this thing, and this thing, the third part, these two are in a kind of sequence. They've got prerequisites. What? If you are not doing your human resource planning, you cannot recruit properly. If you're not recruiting, you won't be able to select people properly. Then this means that these parts are dependent. This part, if not done, you cannot go to this part. This part, if not done, you cannot go to this part. So these are dependent on each other in a sequence. This also is dependent on sequence and it is also following this sequence. So now the difference between the third part is that performance management, compensation and benefits, and career development. They are the processes, all three of them happening at all the times. They are not very much dependent on each other. They are ongoing. If you're doing the performance management, it does not lead you to compensation and benefit. They are independent to each other. They do not have that much dependence. They are going all together. All of them are being done at the same time. So that is why we followed the book chapters. So we are going to do the career development first, and then we'll do the compensation and benefit, performance management, however the book is going to lead us. So let's start. First of all, we are going to define careers. What is a career? We already talked about it, that it is a sequential chain or steps in sequence in professional life of an employee. But let's redefine it and see what do we understand. The sequence of positions held by a person during his or her lifetime. First of all, it's a sequence. It has some pattern. It has some order. First, you are a junior member, then you become a little senior, then more senior, and then the most senior member. So it has some sequence. किसी order से जाता है, किसी तरीके से जाता है. There is some
way 1 2 3 it has some sequence. Sequence किस चीज का है? Of positions. कि आपकी पोजीशंस क्या हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया. आप एक MTO जाते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफिसर, लेट्स सपोज 17 ग्रेड, असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं, दैट इज 18th ग्रेड. यू आर गोइंग अबव द लैडर, आप अपने करियर में ऊपर जा रहे हैं. देन यू बिकम अ मैनेजर, देन जनरल मैनेजर, डायरेक्टिंग मैनेजर. सो दीज आर द स्टेजेस, these are the positions, sequential positions held by a person during his or her lifetime. So all the positions held by a person during the lifetime is his or her career. Career, किसी का career बहुत progressive हो सकता है कि उसने अपनी lifetime में 15 positions पे काम किया है, उसकी promotions एक 2 साल बाद होती रही हैं. That means उसका career बड़ा progressive था. एक इंसान है वो 17th ग्रेड पे हायर होता है, 18th पे रिटायर हो जाता है, तो उसने क्या किया, करियर में सिर्फ 2 पोजीशंस पे काम किया. मे बी कुछ 3 पे करें, कुछ 4 पे करें. तो इस तरीके से डिपेंड करता है कि किसका करियर कितना ऊपर गया है, कितना प्रोग्रेसिव था, और कितना ऊपर नहीं गया, कितना प्रोग्रेसिव नहीं था. तो ये करियर होता है. अब इसमें जो डिफरेंस है, द वे इट वॉज एंड द वे इट इज नाउ. The way it was, career development provided for information, assessment and training, helped attract and retain highly talented people. पहले ये किस लिए करता था कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये सोचती थी कि मैं अगर लोगों को ट्रेन करूंगी, मैं अगर लोगों को लर्निंग के मौके देती हूँ, चांसेस देती हूँ, तो उससे मैं हाईली स्किल्ड लोगों को रिटेन कर सकती हूँ. रिटेन का क्या मतलब है कि वो आपके साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे. ये पहले जो है वो थॉट होती थी, ये परसेप्शन होती थी बिहाइंड द करियर मैनेजिंग. अब क्या है, इंडिविजुअल्स नॉट ऑर्गेनाइजेशंस. पहले ऑर्गेनाइजेशन के कंसर्न्स थे, ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती थी. नाउ इंडिविजुअल्स नॉट द ऑर्गेनाइजेशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग, गाइडिंग एंड डेवलपिंग देयर ओन करियर्स. अब बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो शिफ्ट हो गई है इंडिविजुअल्स को कि वो अपना खुद करियर डिफाइन करें और खुद देखें कि उन्होंने किस तरीके से उस करियर लैडर पे जो है वो ग्रो करना है, प्रोग्रेस करना है. एक उसमें छोटा सा और कॉन्सेप्ट है बाउंड्री लेस करियर्स का आजकल जो है. अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा कि पहले तो ये होता था कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टेप्स, सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स बता देती थी कि ये पोजीशन है, देन यू विल मूव ऑन टू दिस पोजीशन. फॉर एग्जांपल लेट्स सी कि आप MTO हायर होते हैं एंड यू आर एट अ 17 ग्रेड 17 ऑफिसर. देन यू विल गोइंग टू बी अ ग्रेड 18 ऑफिसर एंड देन 19, देन 20 एंड so on onwards. अब ये एक आपको करियर बताया हुआ था, it had some boundaries. 17वें पे जाना है, 18वें स्केल पे जाना है, 19 पे जाना है, 20 पे जाना है. This is your line. This is the only way you can follow. But now it doesn't have any boundary, boundary less careers. आप एम्प्लॉय को खुद कहते हैं कि लेट्स डिसाइड कि तुम क्या करना चाहते हो. तो उसमें क्या है, जो करियर लेडर में, करियर लेडर हम कहते हैं कि करियर में जो प्रोग्रेशन है आपकी, करियर की सीढ़ी जो है आपकी, पोजीशंस की सीढ़ी जो है कि कौन कौन सी स्टेप्स पे चढ़ के आपने उस सीढ़ी को जो है उस पे चढ़ना है, तो उसको हम कहते हैं कि बाउंड्री लेस करियर्स हैं. कि अब ये करियर पैटर्न फॉलो ज्यादा नहीं होता. अब हो सकता है कि इंडिविजुअल्स कहें कि हम आई वांट टू बिकम अ जनरल मैनेजर डायरेक्टली. एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, वो अपना करियर खुद डिफाइन कर रहे हैं. तो बाउंड्री लेस करियर्स ऐसे करियर्स हैं, अ करियर इन विच इंडिविजुअल्स नॉट ऑर्गेनाइजेशंस डिफाइन करियर, प्रोग्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल लॉयल्टी. वो अपनी प्रोग्रेशन करियर की खुद डिफाइन करते हैं कि इस तरीके से हम आगे प्रोग्रेस करेंगे, और वो रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं. और अगर वो चाहें तो आजकल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन उनको ये चांसेस देती हैं कि दे कैन ग्रो,
they can grow according to their goals, according to their wants, their wishes, if they keep on learning. تو یہ جو ہے کریئر کا مین کانسیپٹ جو ہے that is this one. Again, we are going to talk about it, that traditionally, which was in the past, career development referred to programs offered by organizations to help employees advance within the organization. پہلے یہ آرگنائزیشن کی ریسپانسبلٹی تھی کہ وہ ان کو ایسے پروگرامز آفر کریں کہ وہ ان پروگرامز کو سے فائدہ اٹھا کے لرننگ کریں اور پروگریس کرتے رہیں اپنے کریئر میں. بٹ ناؤ ٹوڈے each individual must take responsibility for his or her career. اب یہ ریسپانسبلٹی آرگنائزیشن سے ہٹ کے شفٹ ہو گئی ہے امپلائیز پہ کہ آپ خود لرننگ کریں, آپ خود بھی کریں. اس میں آرگنائزیشن موقع تو پرووائڈ کرے گی بٹ دے وانٹ بی دیٹ مچ بادرڈ اباؤٹ اٹ. تو اس لیے اب یہ ایک قسم کی میوچل اور زیادہ تر ریسپانسبلٹی امپلائی کی بن گئی ہے کہ اس نے کریئر اپنا خود ہی ڈیولپ کرنا ہے. دین آرگنائزیشنز فوکس on matching the career needs of employee with the requirements of the organization. ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی یہ بات کی تھی, اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. While many organizations still invest in their employees, they don't offer career security and they can't meet the need of everyone in a diverse workforce. اب پہلی تو بات یہ ہے کہ آرگنائزیشن نے یہ دیکھنا ہے کہ امپلائی کی پرسنل نیڈز کیا ہے اور آرگنائزیشنل کی جو کام کروانے والی نیڈز ہیں, جو بیہیویئرز اس کو چاہیے ان ٹاسکس کو پرفارم کرنے کے لیے, جن ٹاسکس کو پرفارم کر کے اس نے گول اچیو کرنے ہیں آرگنائزیشن کے لیے, ان دونوں چیزوں کا میچ کرتی ہے آرگنائزیشن. کس کس چیز کا؟ آرگنائزیشنل نیڈز اینڈ امپلائیز نیڈز. امپلائی نے اپنا کریئر گرو کرنا ہی کرنا ہے بیکاز ہی وانٹس ٹو امپروو. وہ چاہتا ہے کہ وہ زندگی میں زیادہ پیسہ کمائے, زیادہ اوپر جائے, زیادہ اچھی پوسٹ پہ جائے. یہ اس کی نیڈ ہے. اب اس نیڈ پہ جانے کے لیے دوسری طرف آرگنائزیشن کی نیڈ ہے کہ یہ لوگ کام ٹھیک کرتے رہیں. تو آرگنائزیشن نے کیا کیا؟ آرگنائزیشن نے کہا کہ اگر آپ کو بیہیویئر اے, بیہیویئر بی اینڈ بیہیویئر سی آتے ہوں گے تو آپ کی پروموشن ہو جائے گی. کیا ہوا؟ آرگنائزیشن نیڈ کیا ہے کہ اس بندے کو بیہیویئر اے, بیہیویئر بی اینڈ بیہیویئر سی, اینی بیہیویئرز آتے ہوں تاکہ یہ ہماری جاب پراپرلی پرفارم کر سکے. امپلائی کے لیے کیا نیڈ بن گئی کہ اس نے اگر پروگریس کرنا ہے تو اس کو وہ بیہیویئر اے, بیہیویئر بی اینڈ بیہیویئر سی آنے چاہیے. ہی شوڈ لرن دیم. تو امپلائی اپنی نیڈ کے لیے لرن کرتا ہے اور آرگنائزیشن اپنی نیڈ کے لیے اس کو لرننگ کے لیے فورس کرتی ہے. So this is how you match the organizational needs and the employees need. یہ آرگنائزیشن کا جو ہے وہ مین کام ہے. اب اس میں ایک پرسیپشن یہ ہے کہ آرگنائزیشن جو ہے اسی کو چاہیے کہ وہ امپلائی کا کریئر ڈیولپ کرے, لیکن ہم نے ابھی کہا کہ ریسپانسبلٹی شفٹ ہو گئی ہوئی ہے. اٹس اے جوائنٹ وینچر اور اٹس اے جوائنٹ ایفرٹ, اور زیادہ ریسپانسبلٹی جو ہے وہ امپلائی پہ شفٹ ہو گئی ہوئی ہے. اب جو آرگنائزیشن کی لمیٹیشنز ہیں وہ کیا ہے کہ آرگنائزیشن اتنا ڈائیورسٹی ہے اس کے پاس, آرگنائزیشن میں بہت سارے لوگ ہیں, ہر گروپ کے, ہر لینگویج کے, ہر ٹائپ کے, ہر قسم کی سکلز کے لوگ ہیں. اس ڈائیورسٹی میں وہ کس طریقے سے مینج کرے کہ ہر کسی کا کریئر ڈیولپ کر رہے, پاسبل نہیں ہے. اٹ از ویری ٹائم کنزیومنگ اینڈ کاسٹ بہت زیادہ ہے اس کی. تو اس وجہ سے آرگنائزیشنز کیا کرتی ہیں, وہ ایسی نیڈز کو جو آرگنائزیشنل نیڈز ہیں اور ایسی نیڈز جو امپلائی نیڈز ہیں اس کی کریئر ڈیولپمنٹ کے لیے ان کو میچ کر دیتی ہے. سو آٹومیٹیکلی سسٹم چلتا رہتا ہے اور کریئر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے. دین انڈیویجول ورسز آرگنائزیشنل پرسپیکٹو. انڈیویجول کس پرسپیکٹو سے دیکھتا ہے کریئر کو اور آرگنائزیشن کس پرسپیکٹو سے دیکھتی ہے. آرگنائزیشنل کریئر پلاننگ, ڈیولپنگ کریئر لیڈر کیا ہوتی ہے ابھی ہم بات کرتے ہیں. ٹریکنگ کریئرز, پرووائڈنگ اپرچونٹیز فار ڈیولپمنٹ.
آرگنائزیشن جو ہے اس نے کیا کیا, کیریئر لیڈرز بنا دیے. کیریئر لیڈرز آپ یہاں دیکھ رہے ہیں, اس میں دس از اے لیڈر, یہ سی ڈی کو ہم لیڈر کہتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے, فرسٹ اسٹیج اینڈ دین سیکنڈ اسٹیج, یہاں سے لے کے دیز آر آل دا پوزیشنز دیٹ یو کین ہولڈ ان یور لائف ٹائم. دس از یور کیریئر لیڈر بن گیا. اب آرگنائزیشن آپ کو ہیلپ کر رہی ہے. کیسے ہیلپ کر رہی ہے؟ آپ کے لیے لیڈر سیٹ کر دیا انہوں نے, وہی جو ابھی ہم نے بات کی کہ 17 میں چلے جائیں, 18th گریڈ میں چلے جائیں, 19th گریڈ میں چلے جائیں, 20 میں چلے جائیں اینڈ آنورڈز جاتے رہیں. یہ کیا بنا دی؟ لیڈر بنا دی کہ 17 پہ جائیں گے تو 18 پہ جا سکتے ہیں, پھر یہ سکلز ہوں گی تو پھر 19 پہ جا سکتے ہیں, پھر 20 پہ جا سکتے ہیں. تو یہ ایک کیریئر لیڈر انہوں نے ڈیولپ کر دیا اور بتا دیا سارے امپلائیز کو کہ دس از گوئنگ ٹو بی یور پاتھ, دس از گوئنگ ٹو بی یور کیریئر لیڈر, جن سٹیپس پہ چل کے آپ یو کین ریچ ٹو دا ٹاپ. ٹریکنگ کیریئرز, کہ ٹریک کرتے رہتے ہیں کیریئرز کو کہ یہ کیریئر ہے, اس کے بعد یہ کیریئر آئے گا, اس کے بعد کون کون سے کیریئرز کی آپشنز ہیں. تو یہ ٹریکنگ بھی جو ہے یہ بھی آرگنائزیشنل کیریئر پلاننگ میں وہ کرتے ہیں. دین پرووائڈنگ اپرچونٹیز فار ڈیولپمنٹ. اب لیڈر انہوں نے کر دیا, ٹریک کر دیے کیریئرز کو, لیکن اگر وہ اپرچونٹیز ہی پرووائڈ نہ کریں, کہ ٹریننگز کنڈکٹ ہی نہ کرائیں, تو پھر تو جو ہے وہ امپلائی خود سے تو ڈیولپ نہیں کر سکتا. تو اپرچونٹیز وہ پرووائڈ کرتے ہیں, اور جو ہے ان کو اگر اویل کرتا ہے امپلائی تو ہی از گوئنگ ٹو بی گوئنگ اپ ان دا لیڈر آف کیریئر, ادروائز اس کو پرابلم ہوگا. دین انڈیویجول جو ہے پرسپیکٹو وہ کیا ہے؟ انڈیویجول کیریئر ڈیولپمنٹ کیا چیز ہے؟ ہیلپنگ امپلائیز آئیڈینٹیفائی دیئر گولز اینڈ اسٹیپس ٹو اچیو دیم. آپ نے پہلے لیڈر بنا دی, اب یہ جو لیڈر بنانا ہے دس از کیریئر پلاننگ. اور انڈیویجول کیریئر پلاننگ کیا ہے کہ ہاؤ ٹو ریچ فرام دس ٹو دس, آئیڈینٹیفائی دیئر گولز اینڈ اسٹیپس ٹو اچیو دیم. کس طریقے سے آپ نے یہ 17 سے 18 والا لیول اچیو کرنا ہے. تو یہ آپ کی انڈیویجول کیریئر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. یہ دونوں آرگنائزیشن کا اور جو امپلائی کا جو پرسپیکٹو ہے اباؤٹ دا کیریئر وہ ہم نے ابھی ڈسکس کر لیا. ناؤ کیریئر ڈیولپمنٹ ورسز امپلائی ڈیولپمنٹ, یہ سیم ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا when we were discussing about the differences of training and development. Where training ends, what is the purpose of training and what is the purpose of development. یہ بھی exactly وہی چیز ہے. The career development looks at the long-term career effectiveness and success of organizational personnel. جو career development ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ لانگ ٹرم, آج سے 5 سال بعد, 3 سال بعد کیا کیریئر اپرچونٹیز ہمیں چاہیے, مطلب کیا ہمیں سکلز چاہیے کہ جو اس وقت ہمیں ضرورت ہوگی. اس کے لیے آپ لوگوں کو ڈیولپ کرتے ہیں فار یور لانگ ٹرم فیوچر پلانس, کہ اینڈ میں بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے. دوسری طرف جو امپلائی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے کہ امپلائی کی ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ آپ کیوں کروا رہے ہیں, دیٹ از that it focuses on performance in the immediate or intermediate time frame. آپ نے دیکھا کہ ایک امپلائی کی جو پرفارمنس ہے وہ ڈیکریز ہو رہی ہے. کیا ہے؟ پہلے وہ 20 ٹی شرٹس بنا رہا تھا ڈے میں, اب کیا کر رہا ہے؟ 10 بنا رہا ہے. مے بی بیکاز سسٹم چینج ہو گیا, مے بی بیکاز کچھ ہو گیا. پھر آپ کے پاس جو ہے لیٹر ٹائپ کرنے والا ہے, وہ کتنے لیٹر ٹائپ کر رہا ہے؟ 20 پر ڈے. آہستہ آہستہ وہ 15 پہ آ گیا. تو اب اس میں پرفارمنس میں پرابلم آئی ہے. تو یو تھنک کہ ٹریننگ کی ضرورت ہے, ادروائز کیا ہوگا, جو کرنٹ پرفارمنس ہے یہ ڈیکریز ہوتی رہے گی, اور ڈیکریز ہونا ہمارے لیے آرگنائزیشن کے لیے اچھا نہیں ہے. تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں ٹائپنگ کی ٹریننگ دے دیتے ہیں, یا ٹی شرٹ والے کو کہتے ہیں ہم تمہیں مشین چلانے کی ٹریننگ دے دیتے ہیں. ٹریننگ دلوائی, آپ نے فوراً اپنا پرابلم سالو کر لیا. ٹریننگ سے اس نے امپروومنٹ آئی, اس نے he started typing 30 letters, then he started making 30 t-shirts. تو کیا ہوا؟ امپروومنٹ آ گئی. بٹ کرنٹلی فوراً امیڈیٹ افیکٹ, یا آپ سوچتے ہیں کہ مہینے بعد اس کو ضرورت پڑ جائے گی, نئی مشینز آ رہی ہیں, ٹریننگ دلوا دو.
پہلی مشینز چینج ہو رہی ہیں, دوسری مشینز نہیں آ رہی ہیں. ٹریننگ دلواؤ تاکہ آنے والی مشین جو ہے جو 1 2 3 مہینے میں آ رہی ہے اس پہ یہ آرام سے کام کر لے. تو یہ آپ نے کیا کیا, آپ نے اپنی امیڈیٹ یا انٹرمیڈیٹ نیڈ کو کور کر لیا ہے. اب جب یہ ٹرین ہو جائے گا امپلائی, آپ کا مقصد تھا کہ آپ کی امیڈیٹ نیڈ کو وہ کور کرے, بٹ جب یہ ٹرین ہو جائے گا تو اس میں ایک پرماننٹ بیہیویئر میں چینج آ جائے گی, اسکل آ جائے گی. اس اسکل کی وجہ سے اس کی پرسنالٹی, اس کا پروفیشنل مائنڈ ڈیولپ ہو جائے گا. وہ ڈیولپمنٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کو فی الحال کام نہ آئے, بٹ آفٹر 5 years 6 years جب اس نے جس لیول پہ وہ ہے اس لیول کے لوگوں کا سپروائزر بننا ہے تو اس کو وہ ساری اسکلز آتی ہوں گی, تو یہ آپ کی فیوچر ڈیولپمنٹ بھی ساتھ ہوگی. تو ٹریننگ کیا ہے, اٹ از فار سالونگ کرنٹ پرابلمس, کرنٹ ایشوز, کرنٹ لرننگ آپ کو ضرورت ہوتی ہے. دوسری طرف ڈیولپمنٹ کیا ہے, لانگ ٹرم فیوچر پلاننگ میں آپ لوگوں کو ڈیولپ کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ کچھ لیڈرز بن سکیں, کچھ مینیجرز بن سکیں اور ڈفرنٹ قسم کی جو ہے ورک پرفارم کر سکیں. تو یہ آپ کا ہے ڈفرنس بٹوین کریئر ڈیولپمنٹ اینڈ امپلائی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. ویلیو فار دی آرگنائزیشنز, کریئر مینجمنٹ کی ویلیو فار آرگنائزیشن کیا ہو سکتی ہے؟ ویری امپورٹنٹ پوائنٹس. فرسٹ امپورٹنس, انشور نیڈڈ ٹیلنٹ ول بی اویلیبل. 5 سال بعد آپ کو ایسے لوگ چاہیے جن میں یہ بیہیویئرز پائے جائیں, جن میں یہ بیہیویئرز جو ہیں وہ ہوں. تو کیا ہے, ابھی سے ڈیولپ کرنا شروع کر دیں, بیکاز یو آر گوئنگ ٹو نیڈ دیم آفٹر 5 years, یو آر گوئنگ ٹو نیڈ دیم آفٹر 10 years. آپ کو ان کی ضرورت پڑنی ہے ابھی. تو سو یو میک شیور دیٹ you have developed the skills which are needed in the future. تو آج سے آپ کام شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کو 5 سال بعد کون سی سکلز اور کون سی نالج کی, کون سی ابلیٹیز کی ضرورت ہوگی امپلائیز میں. تو اس کے لیے آج سے آپ نے کام شروع کر دیا, اور بائی دا اینڈ آف 5 years 3 years جو بھی آپ کا ٹارگیٹ ہے, یو ہیو گاٹ دا پیپل ود دو سکلز. آپ کے پاس وہ آلریڈی لوگ ہیں. یہ آپ نے ہیومن ریسورس پلاننگ سے لے کے اینڈ تک سارا پروسیس کنٹینیوسلی کرتے رہنا ہوتا ہے. Then the second point is that it improves the organization's ability to attract and retain talented employees. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس آرگنائزیشن میں کریئر ڈیولپمنٹ پہ بڑا فوکس کیا جاتا ہے, آپ وہاں کام کر رہے ہیں, کام کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ میں 3 سال پہلے آیا تھا تو میں MTO آیا تھا, اب 3 سال مجھے ہوئے کام کرتے ہوئے تو مجھے انہوں نے اسسٹنٹ مینیجر بنا دیا ہے, اگلے 2 سال میں مینیجر بن جاؤں گا. تو آپ کی موٹیویشنل لیول جو ہے وہ بڑا ہائی رہتا ہے اور آپ اس آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرتے رہتے ہو. تو کریئر ڈیولپمنٹ نے کیا کیا کہ اپنے ہی امپلائی کی کمٹمنٹ گین کر لی اور اس کو لانگ ٹرم ریٹینشن کر لی آپ نے اس کو اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ, کہ اب وہ زیادہ ٹائم کے لیے آپ کے ساتھ رہے گا. ایک یہ فائدہ ہو گیا. دوسرا فائدہ کیا ہے, ایز این آؤٹ سائڈر, ایز این امپلائی, اگر آپ اچھے اسکلڈ ہیں, کسی اور آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں, آرگنائزیشن فار ایگزامپل آپ آرگنائزیشن اے میں کام کر رہے ہیں, اے میں آپ کام کر رہے ہیں جہاں کریئر ڈیولپمنٹ کو زیادہ ایمفسائز نہیں کیا جاتا, کریئر ڈیولپمنٹ ہے ہی نہیں. تو دوسری ایک بی آرگنائزیشن آپ کے سامنے ہے جو کریئر ڈیولپمنٹ پہ بہت زیادہ کام کرتی ہے. تو آپ کیا کریں گے, یو آر گوئنگ ٹو فیل ہیپی کہ یار یہ آرگنائزیشن اچھی ہے, اس میں اگر میں اب تک ہوتا تو میں جنرل مینیجر بن جاتا, یا کچھ میری پروموشنز ہوتی رہتی, میری سیلری بڑھتی رہتی, میرا کریئر ڈیولپ ہوتا رہتا. تو پھر وہ لوگوں کو, ایسے لوگ جن میں اسکل ہوتی ہے, ان کو آپ اٹریکٹ کرتے ہیں ٹورڈز بی, بیکاز اس میں تو ہو نہیں رہی اور اس میں پرابلم ہے کہ کسی قسم کی کوئی گروتھ ہی نہیں ہے بندے کی, ہی از ناٹ فیلنگ گڈ اباؤٹ اٹ. اور یہ کیا ہے, ہی از فیلنگ ہیپی اباؤٹ اٹ کہ یہ آرگنائزیشن اچھی ہے, تو پھر یہاں سے وہ ادھر ٹریول کر جائے گا. سو بی نے کیا کیا, بی نے اٹریکٹ کر لیا ہے اچھے لوگوں کو اور اپنے لوگوں کو ریٹین کر لیا ہے. وہ ان کے ساتھ ہائی اسکلڈ لوگ ان کے ساتھ رہیں گے, جو ان پہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہ آرگنائزیشن کو کام آئے گی. دین دا تھرڈ پوائنٹ از کہ اٹ انشورز دیٹ مائنورٹیز اینڈ ویمن گیٹ اپرچونٹیز فار گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ.
وہی ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی، افرمیٹو ایکشنز، وہ کیا تھے؟ ہم نے مائنورٹی کو، ویمن کو، پروٹیکٹڈ گروپس کو اپرچونٹیز دینی ہے کہ وہ گرو کریں، وہ ایکسل کریں اپنے کریئر میں. تو اس کے لیے ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم کریئر ڈیولپمنٹ کرتے رہیں. اور مائنورٹیز اینڈ ویمن ول آلسو فیل ہیپی. گلاس سیلنگ کم رکھیں ہی نہ ویمن کے لیے. اس سے فائدہ ہوگا کہ پیپل ول فیل ہیپی اباؤٹ اٹ کہ ہمارا کریئر ڈیولپ ہو رہا ہے اور آپ کے ساتھ ریٹین کریں گے، اور آپ کا جو افرمیٹو ایکشنز ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے کام کرتے رہیں گے. دین اٹ آلسو ریڈیوسز امپلائی فرسٹریشن. فرسٹریشن کی ہم نے بات کب کی تھی؟ ایک پچھلے لیکچر میں، کہ جب امپلائی انٹرنیشنل اسائنمنٹ کر کے واپس آتا ہے اور اس کے لیے کوئی پلان نہیں ہوا ہوتا تو وہ فرسٹریٹڈ فیل کرتا ہے. اسی طرح جو کرنٹ امپلائیز ہوتے ہیں، اگر ان کی ترقی نہ ہو رہی ہو، اگر وہ پروگریس نہ کر رہے ہوں لائف میں، کریئر میں، تو دے فیل فرسٹریٹڈ. وہ اینگری، پریشان، کنفیوز. تو وہ فرسٹریشن جو ہے اس کی، وہ ساتھ ساتھ ریزالو ہوتی رہتی ہے. کیسے؟ اگر آپ اس کا کریئر ڈیولپ کرتے رہتے ہیں، کہ آج اس کے پاس جونیئر پوسٹ تھی، کل اس کے پاس سلائٹلی سینئر پوسٹ ہے، پھر اس سے زیادہ سینئر پوسٹ ہے، تو اس سے اس کی فرسٹریشن نہیں بنتی. وہ موو آن کرتا رہتا ہے، موٹیویٹڈ رہتا ہے، انتھوزیاسٹک رہتا ہے. دین اٹ آلسو انہینسز کلچرل ڈائیورسٹی. آپ کے پاس مینیجر ایک ہی لائن کے تھے، جب نیچے سے ایک مینیجر پروموٹ ہو کے آئے گا تو مے بی ہی بلانگس ٹو سم ادر لینگویج، ادر کاسٹ، ادر بیک گراؤنڈ. تو وہ ڈائیورسٹی کو، کلچرل ڈائیورسٹی کو امپروو کرے گا. اور مکس آف پیپل جب بھی ہوتا ہے تو مکس آف آئیڈیاز ہوتے ہیں. مکس آف آئیڈیاز کا مطلب ہے کہ ڈفرنٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں، ڈائیورس آئیڈیاز ہوتے ہیں، تو آرگنائزیشن گرو کرتی ہے. اسی طریقے سے اگر کریئر ڈیولپمنٹ پراپر ہو رہی ہوگی تو ایٹ اے ٹائم وہ ایک اسٹیگننٹ نہیں رہے گا کہ ایک ہی لوگ جو ہیں وہ اوپر جا رہے ہیں، دوسرے لوگ وہی اوپر جا رہے ہیں، بلکہ ڈفرنٹ مکس کریٹ ہوتا رہے گا، جس سے آرگنائزیشن کو ڈائیورسٹی میں فائدہ ہوگا. دین پروموٹس آرگنائزیشنل گڈ ول. آرگنائزیشن کی گڈ ول کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب آپ ایک آرگنائزیشن کا نام سنتے ہو تو آپ اس کے بارے میں کتنا اچھا فیل کرتے ہو یا کتنا برا فیل کرتے ہو، کہ یہ آرگنائزیشن اچھی ہے یا یہ آرگنائزیشن اچھی نہیں ہے. تو اب گڈ ول امپروو اس لیے ہوتی ہے، جیسے ہم نے یہاں بات کی، یہ دیکھیں کہ آرگنائزیشن بی کے بارے میں پرسن اور پیپل ول فیل ویری ہیپی کہ یہ تو بڑی اچھی آرگنائزیشن ہے، یہ ہمارا کریئر کو دیکھ رہی ہے، کریئر کو گرو کر رہی ہے. تو دیٹ ول انکریز دا گڈ ول، کہ ایک جو امپلائی جاتا ہے وہ پراپرلی اپنے کریئر لیڈر پہ پراپرلی پروگریس کرتا رہتا ہے. تو یہ گڈ ول کو بھی پروموٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے کریئر مینجمنٹ. اچھا جی، ویلیو فار دا انڈیویجول. ابھی ہم نے بات کی ویلیو فار آرگنائزیشن، کہ آرگنائزیشن لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتی ہے، ان کو ریٹین کر سکتی ہے، گڈ ول بڑھ سکتی ہے. اب جو انڈیویجول ہے اس کے لیے جو کریئر ڈیولپمنٹ کے فائدے ہیں وہ کیا ہے؟ انڈیویجولز ایکسٹرنل کریئر سکسیس از میجرڈ بائی کرائٹیریا سچ ایز. اچھا، انڈیویجول کو دو قسم کے فائدے ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ ایکسٹرنل اور کچھ انٹرنل. اپنے اس کے ود ان دا امپلائی اس کو کیا فائدے ہو رہے ہیں، ود ان اے پرسن کیا فائدے ہو رہے ہیں. اس کی ایکسٹرنل جو فائدے ہیں وہ آپ میجر کر سکتے ہیں. پروگریشن اپ دا ہیرارکی، یہ کیا ہوتی ہے ابھی بات کرتے ہیں. ٹائپ آف آکوپیشن، لانگ ٹرم کمٹمنٹ اینڈ انکم. یہ اس کی جو ہیں، یہ اس کے میجرمنٹ کے ٹولز ہیں. اپ ان ہیرارکی کہ آرگنائزیشن میں آیا تھا 2010 میں ایک شخص، اینڈ ہی واز اے MTO مینجمنٹ ٹریننگ آفیسر. 2012 میں he has become an assistant manager. پھر by the time careers پہ جاتے جاتے 2020 میں he becomes a directing manager, highest post. اب یہ کیا ہے کہ کتنا ہیرارکی میں وہ اوپر گیا ہے. اگر تو اوپر جاتا جا رہا ہے تو دیٹ مینس اس کی کریئر کی پروگریشن، ایکسٹرنل کریئر پروگریشن جو ہے وہ بہت اچھی ہے. سیکنڈ ٹائپ کیا ہے؟ ٹائپ آف آکوپیشن، کہ اس کی پوسٹ میں پاور زیادہ آ رہی ہے، اس کی پوسٹ میں اٹانومی زیادہ آ رہی ہے، اس کی پوسٹ میں انٹرسٹ زیادہ آ رہا ہے،
وہ لرننگ کر رہا ہے اپنی پوسٹ میں, کس قسم کی آکوپیشن اس کے پاس ہے. تو یہ آپ کی اگر تو وہ اچھی پوسٹ پہ جا رہا ہے اور اس کے پاس زیادہ پاور ہے, دیٹ مینس اس کا کریئر بہتر ڈیولپ ہو رہا ہے. دین لانگ ٹرم کمٹمنٹ, کہ ایک آرگنائزیشن کے ساتھ وہ اس نے کتنے سال کے لیے کام کیا ہے, 10 years, 20 years, 30 years یا 1 year, اور پھر چھوڑ دیا. تو یہ ڈپینڈ کرے گا. اگر تو لانگ ٹرم کمٹمنٹ اس کی ہے ایک آرگنائزیشن کے ساتھ, تو اس کا ریزن کیا ہے کہ آرگنائزیشن اس کا خیال کر رہی ہے اور وہ آرگنائزیشن کا خیال کر رہا ہے, تو کریئر ڈیولپمنٹ بہت اچھی ہو رہی ہے, ادروائز نہیں اچھی ہو رہی. دین ویری امپورٹنٹ فیکٹر جس کے لیے لوگ کام کرتے ہیں, انکم ان مانیٹری ٹرم, ان مٹیریل ٹرم, کہ اگر تو اس کی انکم انکریز کر رہی ہے, مطلب کیا ہے, پروگریس کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. اگر تو وہ آج گیا تھا 50,000 پہ کام کر رہا تھا اور 3 سال بعد بھی 50,000 پہ کام کر رہا ہے, تو دیٹ مینس اس کی انکم میں چینج نہیں آیا, دیٹ مینس اس کے کریئر میں بھی چینج نہیں آیا. بیکاز اگر کریئر میں پراپر چینج آیا ہوتا تو اس کی انکم میں بھی چینج آیا ہوتا. تو یہ ایک میجرمنٹ ہے کہ اس کی انکم میں کتنا چینج آیا ہے, اس حساب سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی کریئر میں اتنا چینج آ گیا ہوگا. دوسری طرف ہمارے پاس انٹرنل کریئر سکسیشن کے کچھ کرائٹیریاز ہیں, کہ اب انٹرنلی بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں وہ خود سے کتنا اس کریئر ڈیولپمنٹ میں خوش ہے. کیسے؟ انٹرنل کریئر success is measured by the meaningfulness of one's work and achievement of the personal life goals. کہ اب اس نے اپنے ورک کو کتنا میننگ فل سمجھتا ہے, وہ خود کی سیلف ریسپیکٹ کتنی کرتا ہے, وہ خود کی اچیومنٹ کتنی فیل کرتا ہے کہ اس نے کچھ اچیو کیا ہے. اگر تو اس کی موٹیویشن فار ہم سیلف از ریئلی ہائی, تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا کریئر بڑا اچھا ڈیولپ ہو رہا ہے, بیکاز یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنا کچھ اچیو کر لیا ہے. یہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے پرسنل گولز کیا ہیں, کہ بائی دا ٹائم آئی ایم 50 آئی ووڈ لائک ٹو بیکم اے ملینئر, آئی ووڈ لائک ٹو بیکم اے بلینئر. تو یہ کیا ہے, یہ آپ کے پرسنل گولز ہیں. بائی دا ٹائم آئی ایم 50 آئی وانٹ ٹو لرن these many skills. By the time I am 30 I want to be graduate. میں نے پی ایچ ڈی کر لی ہو, میں نے ایم فل کر لیا ہو, میں کسی اچھی پوسٹ پہ بیٹھا ہوں. یہ آپ کے پرسنل گولز ہیں. تو پرسنل گولز کو کتنا اچیو کیا ہے, دیٹ از آلسو پارٹ آف دا کریئر, کہ کس طریقے سے اس کا کریئر کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل کریئر ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. دین اس کریئر کو پروگریس کرنے کی جو آرگنائزیشن ہیلپ پرووائڈ کر سکتی ہے, یا جو آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں, آپ کے مینیجرز ہیں, وہ جو ہیلپ کر سکتے ہیں, اس کے لیے 2 ٹرمز ہیں ہمارے پاس, مینٹرنگ اینڈ کوچنگ. اس میں ڈفرنس کیا ہے اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں. جو کوچ کر رہا ہوتا ہے آپ کو, وہ آپ کا کوچ ہوتا ہے. جو آپ کی مینٹرنگ کر رہا ہوتا ہے, ہی اور شی از یور مینٹور. اب مینٹرنگ جو ہے اینڈ کوچنگ جو ہے, اس میں مین ڈفرنس اور مین فنکشنل ڈفرنس کیا ہے, کہ افیکٹو کوچز گیو گائیڈنس تھرو ڈائریکشن, ایڈوائز, کریٹیسزم اینڈ سجیشنز ان این اٹمپٹ ٹو ایڈ دا امپلائیز گروتھ. جس طرح آپ نے دیکھا کرکٹ ٹیم میں کوچ ہوتا ہے, ہاکی ٹیم میں کوچ ہوتا ہے, فٹ بال ٹیم میں کوچ ہوتا ہے. وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں. تھرو واٹ ڈائریکشن, ایڈوائز کرتے ہیں کہ یہ کام کرو, یہ کام نہ کرو, اس طریقے سے کھیلو, اس طریقے سے نہیں کھیلو. آپ کو کوچ کر رہا ہے. دین کریٹیسائز کرتے ہیں. کریٹیسائز کیا کرنا ہے, کہ جو آپ سوچ رہے ہو, جو آپ کر رہے ہو, وہ اس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تھنکنگ اباؤٹ تھنکنگ, آپ کی تھنکنگ آپ کے فنکشن کے بارے میں سوچ کے آپ کو بتانا ہے کہ یہ جگہ پہ تم ٹھیک سوچ رہے ہو اور یہ جگہ پہ تم ٹھیک نہیں سوچ رہے. تو یہ جو ہے, یہ ڈائریکشن دینا اس کو ہوتا ہے کہ وہ اگر غلط جا رہا ہے تو اس کو کنٹرول کر کے دوبارہ صحیح والے راستے پہ لا کے, تاکہ اس کی گروتھ ہو سکے. تو کوچ آپ کے لیے یہ کام کرتا ہے. کوچ یہ دیکھتا ہے کہ کیا چیز غلط ہو رہی ہے اور کیا چیز صحیح ہو رہی ہے, اس کے مطابق آپ کو گائیڈنس دیتا ہے, آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے, اور آپ
ٹھیک طریقے سے چلتے رہتے ہیں. اب مینٹور جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ مینٹور از یوزلی سینئر ممبر. اس میں کوچ میں اٹ از ناٹ نیسسری کہ یہ سینئر ممبر ہو, بٹ مینٹور میں کیا ہے, ٹپکلی سینئر لیول امپلائی جو آپ سے سینئر ہوتا ہے, آپ سے زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کا, وہ کیا کرتا ہے, وہ آپ کو ایک قسم کی پازیٹو پروٹیکشن دیتا ہے. کس طرح؟ سپورٹ ینگر امپلائیز بائی واچنگ فار دیم. وہ ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے, سپورٹ کرتا ہے, ان کی جگہ پہ ان کے لیے جواب دیتا ہے. سیکنڈ پوائنٹ, آنسرنگ فار دیم ان دا ہائیسٹ سرکلز, کہ یہ کام ٹھیک کر رہے ہیں یا کوئی بات نہیں, ٹھیک ہو جائیں گے, خیر ہے, یہ ہے وہ ہے. تو یہ ان کو ایک قسم کا پازیٹیولی پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ود ان دا آرگنائزیشن, کہ ان کی جو بھی پرابلمز ہیں وہ آہستہ آہستہ سالو ہوتی رہیں اور وہ گرو کرتے رہیں. تو مینٹر کا بھی یہی کام ہے کہ وہ اپنے جونیئرز کو اس طرح کی ہیلپ کرے کہ وہ گرو کرتے رہیں. انٹروڈیوسنگ دیم ٹو ادرز, ان کی سوشلائزیشن میں بہت ہیلپ کرتے ہیں, ان کو دوسروں سے انٹروڈیوس کراتے ہیں, ان کو فیل ایٹ ایز کراتے ہیں کہ وہ ایزی فیل کریں اور دوسرے لوگوں سے ملیں, نیٹ ورکنگ بڑھائیں, ان کی اگر کوئی پرابلم ہے تو اسسٹنس ان کو کہیں نہ کہیں سے مل سکے. تو یہ کام آپ کے مینٹور کر رہا ہوتا ہے. دین ایڈوائزنگ اینڈ گائیڈنگ دیم تھرو دا کارپوریٹ سسٹم. کارپوریٹ کا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے کارپوریشن نے چلنا ہے. ایک فرم جو ہے اس نے کیا پروسیجرز ہیں, کیا رولز ہیں, کیا ریگولیشنز ہیں, کیا ڈوز ہیں, کیا ڈونٹس ہیں, کیا لیگلٹیز ہیں, کیا ایتھکس کیا ہیں اس کے, اور کلچر کیا ہے, اس میں کس قسم کی پرابلمز ہیں, کس قسم کے سولوشنز اویلیبل ہیں, کیا کیا چوائسیز ہیں. تو اس میں مینٹور آپ کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کارپوریٹ سسٹم میں, کہ جہاں بھی آپ کو ضرورت ہے گائیڈنس کی, آپ غلط جا رہے ہیں, وہاں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, تو اس میں مینٹور آپ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک مینٹور کا ایک مین جو ہے وہ فنکشن ہے. ناؤ مینٹرنگ اینڈ کوچنگ کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. وہ ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ فرسٹ, ٹینڈنسیز ٹو پرپیچویٹ کرنٹ اسٹائل اینڈ پریکٹسز. ہم نے کہا کہ ڈائنامک انوائرمنٹ ہے اور انوائرمنٹ چینج ہوتی جا رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے اپنے اسٹائل کو, اپنے کارپوریٹ سسٹم کو اور بہت ساری چیزوں کو چینج کرنا ہے. بٹ آپ جب دیکھتے ہیں کہ ایک کوچ ہے یا ایک مینٹور ہے, وہ مینٹور اور وہ کوچ جو ہے وہ آبویسلی اسی طریقے سے کوچ کرے گا, اسی طریقے سے مینٹرنگ کرے گا کہ جو اس کو خود پتا ہے یا جس کو وہ خود اچھا سمجھتا ہے. فار ایگزامپل, جو آپ کا کوچ ہے کرکٹ ٹیم کا, وہ ایک بالر کی ہیلپ کرتا ہے, ایک بالر کو کوچ کرتا ہے, اور ایک بیٹسمین کو کوچ کرتا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ وہ جس طرح کا خود بالر ہے وہ اسی طرح کی بالنگ سٹائل کو امپوز کرے یا اسی طرح کی بالنگ سٹائل کو کاپی کرنے میں انکریج کرے اپنے امپلائی ہے یا اپنا جو اس کا کرکٹر ہے جس کو وہ کوچ کر رہا ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک ہی سٹائل ٹرانسمٹ ہوتا جائے گا ہر کسی میں. تو پوری آرگنائزیشن بس ایک ہی پیٹرن میں چل رہی ہوگی, اس میں جو خامیاں ہوں گی وہ بھی اس میں شامل ہوں گی اور جو اس میں اچھی باتیں ہوں گی وہ بھی شامل ہوں گی, لیکن ایک ہی سٹائل پہ چلتے رہیں گے. تو سٹائل جو ہے اور پریکٹسز جو ہے وہ کہیں پریویل نہ کرتی رہیں. ایک تو یہ پرابلم ہے کہ ہمارے پاس ڈفرنٹ ڈائیورسٹی آنی چاہیے, ڈفرنٹ سٹائلز آنے چاہیے, چینج آتا رہنا چاہیے. دین ریلائنس آن دا کوچ ابلٹی ٹو بی اے گڈ ٹیچر. اب کوچ خود تو بڑا لرنڈ ہے, خود تو اس کو بہت کچھ آتا ہے, آپ نے اس کو کوچ سلیکٹ کر دیا, لیکن کیا وہ اچھا ٹیچر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا ایشو ہے. اچھا ٹیچر ہونا اور اچھا نالجبل پرسن ہونا آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. کہ کس طریقے سے وہ ڈلیور کر سکتا ہے, کس طریقے سے وہ کوچ کر سکتا ہے, کس طریقے سے وہ مینٹرنگ کر سکتا ہے, کہ اس کی ڈلیوری میتھڈ میں اس کی جو ٹرانسمیشن آف نالج ہے, جو اس نے ٹرانسفارم کرنا ہے نالج فرام himself to the other person, اس میں ٹیچنگ ابیلٹی کا کتنا ہاتھ ہے اور ٹیچنگ ابیلٹیز اس میں ہیں کتنی. تو یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ اگر اس میں ٹیچنگ ابیلٹیز نہیں ہوں گی, ہی از ناٹ کیپیبل آف کنویئنگ ہز میسج ٹو دی ادر پرسن, تو وہ اس کو پرابلم کریٹ کرے گا.
بیکاز اس کو خود تو آتا ہے لیکن وہ بتا نہیں سکتا. ہی کی ناٹ میک دی ادر پرسن انڈرسٹینڈ. تو یہ ایک ایشو اس میں آ سکتا ہے مینٹرنگ اینڈ کوچنگ میں. دین کنسیڈریشن فار آرگنائزیشن. آرگنائزیشن کی کیا کنسیڈریشن ہے اس میں؟ کوچنگ بٹوین امپلائیز ہو ڈو ناٹ ہیو اے ریلیشن شپ، رپورٹنگ ریلیشن شپ. اب آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس ایک ہیرارکی ہوتی ہے، یہ ہے ایک سینئر، یہ اس کا جونیئر ہے اور یہ اس کا جونیئر ہے. اس طریقے سے آپ کے پاس اب یہ رپورٹنگ ریلیشن شپ ہے. دس از اے رپورٹنگ ریلیشن شپ. کیا ریلیشن شپ ہے؟ یہ اس کو رپورٹ کرتا ہے، یہ اس کو رپورٹ کرتا ہے. تو یہ لوگ تو آپس میں انٹریکشن کر رہے ہیں، ان کا تو ریلیشن شپ کسی نہ کسی فارم پہ، کسی نہ کسی لیول پہ ایگزسٹ کرتا ہے. یہ ایک دوسرے کو، اگر یہ سینئر ہے تو یہ اس کو کوچنگ کر سکتا ہے، مینٹرنگ کر سکتا ہے، یہ اس کو کوچنگ مینٹرنگ کر سکتا ہے. بٹ دوسری طرف آپ کے پاس ایک اور ہیرارکی ہے جس میں یہ رپورٹنگ لیول ہے کہ یہ اس کو رپورٹ کر رہا ہے، یہ اس کو رپورٹ کر رہا ہے اور یہ آگے کسی اور کو رپورٹ کر رہا ہے. دس از اے رپورٹنگ ریلیشن شپ. اب اگر یہ اچھا مینٹور ہے تو اس کو اگر اس کی کوچنگ کرنی پڑے گی تو ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو اٹ. وائی؟ بیکاز ان کا ریلیشن شپ رپورٹنگ جو ہے وہ نہیں ہے. مائٹ بھی انٹریکشن نہ ہو رہا ہو اور بہت ساری پرابلمز آ سکتی ہیں کہ ان کا ریلیشن شپ ہی نہیں بلڈ ہوا، ان کا اوپننس ٹرسٹ ہی بلڈ نہیں ہوا. ان کا ہوا ہے آپس میں اور ان کا آپس میں ہوا ہے. تو اس طریقے سے جو کوچنگ کرنا ہے کس کی، نان رپورٹنگ ریلیشن شپس کی، وہ اتنا مشکل ہو جاتا ہے. دین اندر پرابلم از ویز ٹو افیکٹولی امپلیمنٹ کراس جینڈر مینٹرنگ. کراس جینڈر مینٹرنگ. اب یہاں میں آپ سے ایک کوشچن پوچھوں کہ کیا ایک عورت جو ہے وہ ایک آدمی کو اچھا مینٹور کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ تو کئیوں کا آنسر ہوگا یس، کئیوں کو آگا نو. بٹ اٹ از اے ڈیبیٹیبل ایشو. ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت مرد کو اچھے طریقے سے نہ کر سکے. اینڈ سیم وے سم ویمن مائٹ ناٹ بی ایبل ٹو mentor the man and some men are unable to mentor any women. تو اس طریقے سے یہ پرابلم آ جاتی ہے کہ کراس جینڈر جو کوچنگ ہے یا مینٹرنگ ہے وہ کیسے ہونی چاہیے. اس کو جو کرنا ہے وہ بھی ایک ہماری کوچنگ کا اور مینٹرنگ کا ایک مین ایشو ہے. اوکے ناؤ سمری آج کے ٹاپک میں ہم نے مینلی جو اپنی چیزیں کور کی ہیں دیٹ واز اباؤٹ کیریئر مینجمنٹ. کیریئر مینجمنٹ کیا ہے؟ سیکوینس آف پوزیشنز ہیلڈ بائی اے پرسن ڈیورنگ ہز اور ہر لائف ٹائم. کہ وہ کیا کیا پوزیشن ہولڈ کرتا ہے اپنی لائف ٹائم میں، کون کون سے لیڈر پہ، کیریئر کے لیڈر پہ وہ اپورڈ جاتا ہے. پھر اس کے لیے ہم نے کہا کہ کیریئر ریسپانسبلٹی کس پہ ہے، آرگنائزیشن پہ ہے کہ امپلائی پہ ہے. تو ہم نے دیکھا کہ ان دا پاسٹ، پرانے زمانے میں کچھ سالوں پہلے جو رسپانسبلٹی تھی وہ آرگنائزیشن کی ہوتی تھی کہ کیریئر کو ڈیولپ کرنا ہے. بٹ ناؤ اٹ از اے ریسپانسبلٹی آف دی امپلائی کہ وہ اپنے آپ کو خود بھی ڈیولپ کرے. اٹس اے میوچل، اٹس اے جوائنٹ ایفرٹ. پھر ہم نے دیکھا باؤنڈری لیس کیریئرز کیا ہیں. باؤنڈری لیس کیریئرز وہ ہیں کہ جو امپلائی خود سے ڈیسائیڈ کرتا ہے، اس کو باؤنڈری میں نہیں ڈال دیا جاتا کہ یہ بنو گے تو اس کے بعد یہ بنو گے، اس کے بعد یہ بنو گے، بلکہ وہ خود اپنے کیریئرز کو ڈیفائن کرتا ہے، خود اپنے کیریئرز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ انڈیویجول ورسز آرگنائزیشنل پرسپیکٹو کیا ہے. آرگنائزیشن کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کا کام ہوتا رہتا ہے، بیکاز اس کام کو کرنے کے لیے سرٹن بیہیویئر چاہیے ہوتے ہیں، اور وہ بیہیویئرز آ جائیں گے اگر امپلائی میں تو آرگنائزیشن کے گولز اچیو ہوتے رہیں گے. امپلائی کو کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی جو کیریئر کی نیڈز ہیں وہ پوری ہوتی رہتی ہیں، کہ آج وہ ایک پوسٹ پہ تھا، کل اس سے اچھی پہ، اور پرسوں اس سے اچھی پوسٹ پہ چلا جائے گا. تو ان اچھی پوسٹ پہ ٹریول کرنے کے لیے اس کو وہ سکلز اور وہ نالج اور وہ ابیلٹیز چاہیے جو آرگنائزیشن نے بتائی ہیں کہ آپ میں ہونی چاہیے، ادروائز آپ کیریئر میں اپورڈ نہیں جا سکتے. تو یہ آرگنائزیشن کا جو فائدہ ہے اور دوسری طرف امپلائی کا فائدہ ہے. دین کیریئر ڈیولپمنٹ ورسز امپلائی ڈیولپمنٹ. اس پہ ہم نے ڈسکس کیا کہ جو ہم کرنٹ نیڈ کو، امیڈیٹ نیڈ کو یا انٹرمیڈیٹ نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے لرننگ کرواتے ہیں، بیہیویئر میں چینج کرواتے ہیں پرماننٹ،
That is training, that is employee development. Career development is for future. کہ جب فیوچر میں اس نے لیڈر بننا ہے, کوئی پوسٹ پہ اوپر جانا ہے, مینیجر بننا ہے, تو اس میں ایسی کوالٹیز ڈیولپ ہو جائیں جو ضرورت ہیں اس پوسٹ کو سنبھالنے کے لیے. تو یہ آپ کے پاس کریئر ڈیولپمنٹ آ گیا. اور جو شارٹ ٹرم اور امیڈیٹ اس کو کیٹر کرنے کے لیے ہے, دیٹ از یور کریئر دیٹ از یور امپلائی ڈیولپمنٹ اینڈ امپلائی ٹریننگ. تو اس طریقے سے یہ آپ کے پاس کریئر ڈیولپمنٹ ورسز امپلائی ڈیولپمنٹ آ گیا. دین ویلیو فار آرگنائزیشن ہے. اس میں ہم نے کہا کہ سب سے پہلے تو آرگنائزیشن میک شیور کرتی ہے کہ آپ کے پاس نیڈڈ سکلز ہوں فیوچر کی, کہ 5 سال بعد آپ کو ایک لیڈر تیار کرنا ہے, اس میں یہ سکلز ہوں وہ آپ نے ڈیولپ کر لی کریئر ڈیولپمنٹ کے تھرو. پھر آپ نے ریٹین کر لیا اسکلڈ جو آپ کے امپلائیز ہیں, ریٹین رہیں گے, آپ کے ساتھ کام کرتے رہیں گے, اسکیلیبلٹیز کا آرگنائزیشن کو فائدہ ہوگا, آرگنائزیشن گرو کرے گی. اور جب یہ چیز آؤٹ سائڈرز دیکھیں گے, دوسری آرگنائزیشن کے ممبرز, تو وہ بھی اس آرگنائزیشن کی طرف اٹریکٹ ہوں گے کہ یہ آرگنائزیشن بہت اچھی ہے, اس کی طرف جا کے اس کے ساتھ کام کرنا چاہیے. دین وی ڈسکسڈ کہ ویلیو فار انڈیویجول کیا ہے. انڈیویجول کی ویلیو ہم نے کہا کہ ہم 2 طریقے سے میجر کر سکتے ہیں, ایکسٹرنل ویلیو اینڈ انٹرنل ویلیو. ایکسٹرنل میں ہم نے بات کی کہ وہ کتنی کریئر لیڈر پہ اوپر گیا ہے, کتنی پوسٹ اس نے جو ہیں وہ ہولڈ کی ہیں ڈیورنگ ہز اور ہر لائف ٹائم یا ڈیورنگ ہز اور ہر ٹینیور, جتنا اس نے کام کیا آرگنائزیشن میں. ایک تو وہ ہمیں بتائے گا کہ اگر وہ بہت اچھا گیا ہے تو اس کا کریئر بہت اچھا ہے, اگر اس کی پروگریشن بڑی آہستہ ہوئی ہے اور نہیں جا سکا زیادہ اوپر تو پھر اس کی کریئر ڈیولپمنٹ اچھی نہیں ہوئی. پھر ہم نے اس کو ریلیٹ کیا کہ اس کی انکم میں کیا ڈفرنس آیا ہے. اگر تو اس کی انکم امپروو ہوئی ہے, زیادہ ہوئی ہے, تو پھر ہم کہیں گے کہ اس کا کریئر ڈیولپمنٹ اچھی ہوئی ہے. لیکن اگر جس انکم پہ وہ اس نے جوائن کیا تھا اسی انکم پہ رہ رہا ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس نے کوئی خاص کریئر میں امپروومنٹ نہیں کی. یہ ہمارے ایکسٹرنل میتھڈ تھے میجر کرنے کے کریئر ڈیولپمنٹ کو. دین انٹرنل میتھڈز میں ہم نے دیکھا کہ اس نے کچھ پرسنل لائف کے گول بنائے ہوتے ہیں کہ آفٹر 3 years you want to become something, after 5 years you want to become another something. تو کچھ نہ کچھ آپ بننا چاہتے ہیں, کچھ نہ کچھ آپ کمانا چاہتے ہیں, کچھ نہ کچھ آپ امپروو کرنا چاہتے ہیں لائف میں. جب ان چیزوں کی آپ میجرمنٹ کرتے ہیں کہ اس کے پرسنل گولز کتنے اچیو ہوئے ہیں, تو وہ بھی آپ کو پریڈکٹ کرتا ہے, شو کرتا ہے کہ کتنا کریئر میں گروتھ آئی ہے اور کتنی کریئر میں گروتھ نہیں آئی. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ مینٹرنگ اینڈ کوچنگ. اس میں مین ڈفرنس ہم نے پوچھا پہلے تو کہ مینٹرنگ کیا ہے, کوچنگ کیا ہے. تو کوچنگ میں ہم نے کہا کہ کوچنگ میں یوزلی ڈائریکشن دی جاتی ہے کرٹیسائز کر کے, ایڈوائز کر کے اور ڈفرنٹ طریقوں سے. کس لیے؟ امپلائی کی گروتھ کے لیے, کہ امپلائی گرو کرتا رہے اور اس کو ایک ڈائریکشن میں رکھا جاتا ہے. جو مینٹور ہے, جو مینٹرنگ کرتا ہے, فرسٹ آف آل ٹپکلی مطلب موسٹلی ہی از اے سینئر ممبر, ہی از اے مور ایکسپیرینسڈ پرسن ان دا سیم فیلڈ. وہ اپنے جونیئر امپلائی کو پروٹیکٹ کرتا ہے پازیٹیولی, ٹاپ مینجمنٹ کو اس کے بارے میں جواب دیتا ہے, اس کو جو کارپوریٹ کا سسٹم ہے اس میں ہیلپ کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی مدد کرتا ہے مینٹور جو ہوتا ہے. دین ہم نے اس کے ڈس ایڈوانٹیجز پڑھے کہ اگر مینٹورنگ اینڈ کوچنگ ہوتی ہے تو ایک قسم کی پریکٹسز ہی ایک دوسرے میں ٹرانسفر ہوتی رہتی ہیں. کہ سینئر ممبر ہے, اس نے اپنی طرح کی کوشش کرنا ہے کہ جو اس کو چیزیں اچھی لگتی ہیں وہی وہ جونیئر کو بتائے, اور اس جونیئر نے جب مینٹور یا کوچ بننا ہے تو اس نے بھی یہی کوشش کرنی کہ اپنے طریقے سے بتائے چیزیں. تو ایک ہی سسٹم, ایک ہی سٹائل جو ہے وہ پریویل کرتا رہتا ہے پوری آرگنائزیشن میں. یہ اس کے کچھ اس طریقے سے ڈس ایڈوانٹیج تھے. دوسرا یہ تھا کہ جب وہ کوچنگ جو انسان کر رہا ہے کیا وہ اچھا ٹیچر بھی ہے کہ نہیں ہے. تو اچھا ٹیچر ہونا جو ہے اس کے لیے وہ بھی زیادہ لازمی ہے, بیکاز اگر وہ اچھا ٹیچر نہیں ہے تو ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو ٹرانسفارم دا سیم اسکلز, the same knowledge, the same abilities into the other person. اس کو وہ سمجھا ہی نہیں سکے گا پراپرلی. تو اس کے لیے اچھا ٹیچر ہونا بھی بڑا لازمی ہے. پھر ہم نے کہا کہ کراس کلچرل جو ہمارے پاس مینٹرنگ ہے وہ کس طریقے سے ہو سکتی ہے. کراس جینڈر جو ہمارے پاس پرابلم آ رہا ہے وہ کیوں آ رہا ہے کہ ایک جو ہے وہ ویمن مین کے لیے اچھی مینٹر یا کوچ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی, اسی طرح وائس ورسا. تو یہ ہم نے آج سارا جو ہے کریئر کو ڈیفائن بھی کیا, اس کے کانسیپٹس پڑھے, اور کریئر ڈیولپمنٹ کی سٹیجز ہیں وہ نیکسٹ چیپٹر میں انشاءاللہ پڑھیں گے.
اور ساتھ ہم نے مینٹرنگ اینڈ کوچنگ کو دیکھا کہ اس کے فائدے کیا ہیں، نقصان کیا ہے، مین ڈفرنس کیا ہے، اور کریئر ڈیولپمنٹ ورسز امپلائی ڈیولپمنٹ دیکھ لی، اور اس کے بعد ویلیو فار آرگنائزیشن دیکھ لی کریئر مینجمنٹ کی. تو یہ آج ہم نے کافی سارا کچھ کریئر کے بارے میں کور کیا ہے. نیکسٹ ٹاپک میں اس پہ مزید انشاءاللہ بات کریں گے، اور آپ اس کو سلائیڈز کو پڑھتے رہیے، ایگزامپل ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں، اور اپنے مائنڈ میں جو ہے اچھے طریقے سے سارے کانسیپٹس کلیئر کریں. تھینک یو ویری مچ فار ناؤ. انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر. تھینک یو. السلام علیکم.